ہلو، السلام علیکم کشمیر سر، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے سب لوگ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سر آج بھی میں نے کورٹ کا آرڈر دیکھا ہے، تو مجھے یقین ہو چلا ہے کہ یہ مہندی علی کاظمی صاحب کو کم سے کم پاکستان کی عدالتوں سے تو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے، یا پولیس سے، یا ایسے لوگوں سے جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے کہ وہ انصاف کے حق میں ہیں کسی حد تک، مجھے نہیں لگتا۔ اور اگر انہیں انصاف ہی چاہیے تو کہیں بیرون ملک اپنے جا کے یہ اپنے کیس کو چلائیں، یا پاکستان کے اندر تو کسی حد تک نہ انصاف ملنے والا ہے، مجھے یہ یقین ہو چلا ہے۔ سر جیسے آج دیکھا ہے میں نے کہ آج کیا پہلے دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں پہ جا کے دیکھوں تو جج صاحب چینج ہو رہے ہیں۔ شروعات دیکھیں تو جج صاحب چینج ہو گئے، اس کے ایک دن پہلے لڑکی پیش ہونے سے ایک دن پہلے دونوں جج چینج ہو گئے تھے، نئے جج آئے، انہوں نے فیصلہ ایک دن میں کر دیا۔ دوسرا یہ ہوا کہ جو پولیس ہے، پولیس نے اپنا کام کتنے اچھے انداز سے کرا کہ نہ تو گواہ گاڑی کا پتہ لگایا، نہ اس کو چیک کیا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کو جن لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے فلاں سے رابطہ کیا، فلاں سے فون لیا، فلاں سے بات کی یونیورسٹی میں، اس کا کوئی انہوں نے پتہ نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک گواہ جیل میں ہے، دوسرا باہر گھوم رہا ہے۔ سر پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کہ یہ کیس کیا کہتے ہیں، گواہوں کو لیے گھوم رہے ہیں، ساتھ انہیں دعوتیں کھلا رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ ابھی بھی جن لوگوں کے نام وارنٹ نکلے ہوئے ہیں وہ لوگ ابھی آزاد گھوم رہے ہیں۔ تو سر عدالتوں میں موبائل ریکارڈنگ چل رہی ہیں، کیا گیم کھیل رہے ہیں یہ لوگ سمجھ نہیں آتا۔ اور پھر بھی مہندی علی کاظمی صاحب یہ توقع کریں کہ مجھے انصاف ملے گا، تو یہ غیر مناسب ہے کہ انہیں انصاف ملے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہونے والا ہے، کیونکہ جس جگہ قانون میں یہ لکھا ہو کہ مائنر بچی کو جو اس کے بیان ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مائنر مان رہے ہیں، پھر اس کے بیان کی پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نظیریں چاہیے ان کو، کہ بے نظیر نہیں ملتی۔ اب قانون کے حساب سے دیکھو نا تم لوگ، قانون کیا کہہ رہا ہے۔ قانون کہہ رہا ہے کہ ہاں مائنر کے کوئی بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو تم نظیریں ڈھونڈتے پھر رہو۔ ابھی تم اپنے حساب سے انصاف کر رہے ہو یا دوسرے کے حساب سے انصاف کرو گے؟ کیا یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے؟ ابھی تیسری بات یہ کہ نا پولیس نے ریمانڈ لی ہے ان کی، جو انہوں نے کہہ دیا وہ انہوں نے مان لیا کہ ہاں بھائی یہ صحیح ہے۔ ریمانڈ لیتے پتہ چلتا کہ بھائی ہاں اور کون کون ملوث تھا، کتنے لوگ تھے، ڈرائیور کون تھا، گاڑی کس نے چلائی ہے، گاڑی کہاں سے کہاں لے کے گیا ہے، اس کے رابطے میں کون کون تھا، کس نے اس کو سہولت دی ہے، کیا کچھ تو سچ سامنے آتا ہے۔ نہ ان لوگوں نے کچھ نہیں پوچھا، اور بس میں پہلی دفعہ ایسا دیکھ رہا ہوں کہ جس میں کہ اتنے بڑے الزامات ہونے کے بعد انہوں نے کوئی ریمانڈ نہیں مانگی پولیس نے۔ پھر سی کلاس چالان جمع کر رہی ہے پولیس، کیا کھیل بنایا ہے اس بیچارے جو ان چیزوں سے انجان بندہ تھا نا، اس کو ایسا گھمایا ہے ان لوگوں نے، اتنا کنفیوز کیا ہے اس بندے کا، پیسے کو برباد کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ لوگ یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے قانون ہے ہمارے پاکستان میں۔ کس طرح کا قانون ہے یہ سر؟ وہ صرف ایک بہانہ ہے قانون کا، یہ ایک ڈرامہ ہے اچھا خاصا، جس کو یہ لوگ بس چلا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ لوگ کچھ کرنے والے ہیں۔ اور یہ مہندی علی کاظمی کو ایک بس کیا کہتے ہیں جس کو لارے لگا رہے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کوئی انصاف مل سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے آج کے جیسے فیصلہ ہے، مجھے نہیں لگتا کسی صورت ان لوگوں کو انصاف ملنے والا ہے۔ ابھی یہ لوگ اپنا ایک کام کریں کہ ان کو بچی خود دے کے آئیں کہ بھائی بچی رکھو، تم ختم کرو کیس، بس۔ مہندی علی کاظمی صاحب کے پاس ایک یہی آپشن بچا ہے تاکہ اپنا گھر دوسرے کہیں ملک میں کنٹری میں ڈھونڈیں۔ اگر انصاف کے آگے اپنے بچوں کو بچانا ہے تو دوسری کنٹری میں جا کے کوئی انتظام کریں اپنی زندگی آگے بڑھانے کا۔ اس کنٹری میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ انصاف ملنے والا ہے۔ سر جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بہت سب لوگ دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، میں انڈیا سے ہوں، میں یہاں سے وہاں سے دیکھ رہا ہوں، اور میں پہلے دن سے دیکھ رہا تھا کس طرح سے ان لوگوں نے کیس کو خراب کر رہا ہے۔ پولیس ایک دفعہ بھی پولیس نے ایسا کام نہیں کیا کہ اچھا کام کیا ہو، کہ انہیں لگا ہو کہ بھئی ہاں اس کیس میں دوسرے کی بیٹی اٹھی ہے، کیا ہے،
وہ پولیس نے صرف ایک طرف کا ساتھ دیا ہے، اور یہی وکلا کر رہے ہیں، ابھی یہی عدالتیں کر رہی ہیں. یہ عدالتیں یہ نہیں دیکھتی کہ بچی جو ہے کسی دباؤ میں کہہ رہی ہوگی، کسی تو نشے میں کہہ رہی ہے، کس طرح سے 13-14 سال کی بچی، اور کہاں 30-35 سال کے لوگ جو اس کا پورا گینگ اکٹھا ہو، اس کے دباؤ میں نہیں کہہ سکتا کوئی بھی. آپ کسی کو بھی پولیس کس لیے کہلواتی ہے؟ جو جرم کیسے قبول کراتی ہے؟ جو نہ بھی کرتا ہے جرم وہ قبول کر لیتا ہے ایک ٹائم کو، کیونکہ اس پہ پولیس کا دباؤ ہوتا ہے، اس پہ پولیس کی مار ہوتی ہے. سر جی یہ سب ہوتا ہے تو آدمی اپنا آپ بے گناہ بھی گناہ قبول کر لیتا ہے. میں نے دیکھا پاکستان کی جیلوں میں بہت سے لوگ ایسے پڑے ہیں جو رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم بے گناہ ہیں اور ہمیں پھنسا دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے قبول کیا بیچاروں نے مجبوراً. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پھنسایا گیا کیونکہ پولیس نے ان سے قبول کرا لیا. ایسے ہی کوئی بھی بچہ 13-14 سال کا، اس کو تم دباؤ میں لوگ مارو گے، توڑو گے یا اس کو اذیت دو گے تو وہ سیدھے سیدھے بولے گا ہاں ایسا ہوا. لیکن عدالت اس چیز کو بالکل نہیں دیکھ رہی سر کہ ہاں اس پہ کوئی دباؤ تھا. بس عدالت نے کہہ دیا ہاں اس لڑکی نے بیان دے دیا، بس ختم. اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیسی عدالتیں ہیں، یہ کیسا نظام بنا رکھا ہے پاکستان کا؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ ایک عدالت میں آئی بچی اور لوگ لے کے آئے اس کو، اس کے گھر سے کڈنیپ کر کے اس کو لے کے آنے کے بعد عدالت میں سیدھے اس کو بولتے ہیں کہ بھئی ہاں اس نے شادی کری ہے اور نکاح کر لیا ہے، نکاح بھی بوگس ہے. اس کو گواہ جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ منع کر رہا ہے، جو گواہ ہے وہ منع کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ نکاح مانا جا رہا ہے. کس طرح سے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں قانون کو، کس طرح سے یہ لوگ اس کا فیصلے دے رہے ہیں. شرم نہیں آتی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو چکا ہے. سر معذرت کے ساتھ جو بھی ہے میں ابھی، لیکن جس طرح سے اس کیس کو ہم نے دیکھا ہے نا، ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ کیس پاکستان کے اندر کوئی نظام ہے، انصاف مل سکتا ہے کسی کمزور انسان کو. نہیں ملنے والا. ابھی وہ کوئی بتا، جب پاکستان کے اندر یہ ہے کہ مائنر بچی کا بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قانون کے اندر ہے. بھائی تو نظیریں دیکھ رہے ہو تم لوگ، نظیریں ڈھونڈتے ہو کہ بھئی یہاں نظیر نہیں ملتی ہے. کیسے انسان ہو تم لوگ؟ تم قانون کے حساب سے فیصلے کر رہے ہو یا نظیروں کے حساب سے فیصلے کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں لگتا قانون میں لکھا ہوا ہے یہ؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ میرا ماننا ہے کہ مہندی علی کاظمی صاحب کو یہ مقدمہ ختم کر دینا چاہیے. السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی؟ سمجھ نہیں آ رہی یہ 2000 والا معاملہ لمبا ہی کیوں ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں بیٹی بھی ان کی خجل بھی ماں باپ ہو رہے ہیں، خراب بھی ماں باپ ہو رہے ہیں، اور جو سچے جھوٹی باتیں ان پہ لگائی جا رہی ہیں. تو بڑی بات ہے کہ یہ حکومت کیوں نہیں آگے آ رہی؟ حکومت کدھر گئی ہے؟ سو گئی ہے؟ ان کو ووٹوں کی طرح ضرورت ہوتی ہے. تو کل کو ان کی بیٹیاں بھی ہونی ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. انہوں نے ووٹ لینے ہو تو گھروں میں بھی جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، پھر سڑکوں پہ بھی نکل آتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں. جو ایک بچی کے لیے کیوں نہیں نکلے؟